بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا ذلیل ولا یغنی من اللہب. نہ وہ سایہ دار ہے اور نہ وہ بچاتا ہے آگ کی لپٹ سے. ان آیات میں اہل جہنم کے حالات بیان ہو رہے ہیں کہ جہنم سے اٹھنے والا دھواں ان کو اہل جہنم کو باہر سے سایہ نظر آئے گا اور وہ دھوپ سے بچنے کے لیے اس کی طرف لپکیں گے، لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو وہ سایہ تو ہوگا نہیں، وہ تو دوزخ کا دھواں ہوگا جس میں بہت زیادہ تپش ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ وہ سایہ ہے اور نہ وہ آگ کی لپٹ سے بچاتا ہے. انہا ترمی بشرر، وہ جہنم پھینک رہی ہوگی بڑے بڑے انگارے، کل قصر، جیسے محل ہوتے. وہ جہنم جو انگارے پھینکے گی نا اٹھا کے اوپر اچھالے گی تو وہ ایک ایک انگارہ اتنا بڑا ہوگا جیسے کوئی بڑا محل ہوتا ہے. کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں. عربوں کے اندر زرد رنگ کے جو اونٹ ہوتے تھے ان کو بڑا پسند کیا جاتا، ان کو دیکھ کر یہ لوگ بڑے خوش ہوتے تھے اور وہ بڑا قیمتی سرمایہ ہوتا تھا. زرد رنگ کے جو اونٹ ہوتے تھے بڑے پلے پوسے، ان کو دیکھ کر بڑی خوشی آتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہاں ان کو ذلیل کرنے کے لیے جس رنگ کو وہ دنیا میں پسند کرتے تھے اسی رنگ کے شعلے ان کو دکھائے گا، اور یہ ان کی خوشی کا باعث بنتے تھے، وہ ان کے عذاب کا باعث بنے گے. وہ دوزخ کے جو انگارے ہوں گے ان کی اونچائی محلوں کی طرح ہوگی اور رنگ ان کا زرد اونٹوں کی طرح ہوگا. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو جھٹلایا، قیامت کو نہیں مانا، ان کی تباہی ہوگی اس دن. ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ بول سکیں گے. صورتحال اس طرح ہوگی کہ ان کو جھوٹ بولنے کی کیونکہ عادت ہوتی ہے، کافر پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، منافق ہوتا ہی جھوٹا ہے، باتیں بنانے کی، جھوٹ بولنے کی، اور اپنے جھوٹ کو اپنی چرب زبانی کے ذریعے سچا بنا کے پیش کرنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں کچھ لوگ دنیا میں. وہاں بھی اس قسم کی کوشش کریں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قوت گوئی، جو بولنے والی قوت ہے، اس کو سلب کر لے گا
اب کوشش کے باوجود نہیں بول سکیں گے۔ اس حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اس دن وہ بول نہیں سکیں گے۔ ولا یؤذن لہم، اور نہ ہی ان کو اجازت ملے گی، فیعتذرون، کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکے۔ دنیا میں عذر ہوتے بھی ہیں اور عذر گھڑے بھی جاتے ہیں۔ کسی بات کو نہ ماننے کے لیے عذر گھڑے بھی، کوئی کہنا نہ ماننے کے لیے، جی میں فلاں جگہ اس واسطے نہیں پہنچ سکیا، میں نے فلاں کام پہ گیا سی، فلاں مجبوری بن گئی تھی۔ گھر لیتا ہے بندہ مجبوریاں بہت سارے کر لیتا ہے، اور وہاں بھی وہ کوشش ان کی ہوگی۔ جن کو جس حد تک بولنے کی اجازت ملے گی وہ بالکل صاف کہہ دیں گے، ایک تا دن سارا گیا دنیا تے اسی کہڑا اینا اتنے عرصہ رہے ہیں، انہیں میں کی ہو سکتا سی، کہیں گے ایک دن ہم دنیا میں گئے ہیں، پھر اسی طرح واپس بلا لیے گئے۔ ہمارے پاس تو کوئی سمجھانے والا گیا ہی نہیں، کوئی سمجھانے والا جاتا تو ہم کیوں ایسا ہوتے؟ کسی نے ہمیں سمجھایا ہی نہیں، اللہ کی توحید کسی نے بتائی ہی نہیں، نہ کسی نے ہمیں رسالت بتائیے ہمارے پاس، یعنی یہ اس قسم کی باتیں وہ بنائیں گے، لیکن پھر ان کو عذر پیش کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا، ان کو اجازت ہی نہیں ملے گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تباہی ہوگی جھٹلانے والوں کی۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا، هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے جہاں دنیا سے جانے والوں کو جمع کر لیا۔ اللہ اکبر۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِیدُونِ، بس اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو چل لو ہمارے خلاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج ہے تمہارے فیصلے کا دن، تمہیں بھی ہم نے جمع کر لیا ہے۔ اسی دن کو تم جتلاتے تھے کہ نہ زندہ ہونا ہے دوبارہ، نہ اٹھنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لو کہ ہم نے تمہیں جمع کر لیا ہے، اور تم سے جو پہلے دنیا چھوڑ کر آئے تھے ان کو بھی ہم نے بلا لیا یا۔ اللہ اکبر۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِیدُونِ، ہمارے خلاف کوئی چال ہے تمہارے پاس تو چل لو جہاں بھی۔ دنیا میں تو بڑی چالیں چلتے ہیں نا دین کے خلاف، بہت زیادہ چالیں، بہت زیادہ سازشیں دین حق کے خلاف کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج بھی تمہارے پاس کوئی چال ہے تو چلو، ہر چیز ختم ہو جائے گی، سوائے تسلیم کی اور کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس وقت کا ماننا کسی کام نہیں آئے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بندے کو سمجھانے کے لیے۔ اب تو کسی نے بس جان بوجھ کر چھلانگ لگانی ہے دوزخ، اگر سمجھ جائے اور اللہ کا کہنا مان لے تو پھر خیر ہی خیر ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔